انتہائی عقیدت کے ساتھ میں ملتمس ہوں خطیب پاکستان، خطیب العصر، سرمایہ اہل سنت، میرے لیا کا خوبصورت حوالہ، میرے لیا کی پہچان، میرے لیا کی شان، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مفتی احمد رضا اعظمی صاحب ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، بلا تاخیر آپ کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ میں نے پوری محفل میں آپ کو نہیں کہا ہاتھ بلند کرنے کا، اب ایک عظیم عالم دین آپ سماعت کرنے لگے ہیں، نبی کے ساتھ عقیدتوں کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق سے تکریم، انتہائی محترم، محتشم مکرم حضرات علماء کرام، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ قرہ، سامعین و حاضرین، سناخانی دیس عظیم الشان بزم دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سونے دی آمد دے جشن دی محفل اچ اللہ تعالیٰ میری حاضری تواری تشریف آوری قبول و منظور فرماوے، آمین۔ ماشاءاللہ کافی دیر تو سلسلہ جاری ہے اور احباب دی آمد دا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساری نوکری کو قبول فرماوے۔ برادر محترم شیخ محمد یوسف صاحب، شیخ احمد حسن صاحب، ثناخان رسول شیخ محمد حسن صاحب اور شیخ محمد یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ جملہ برادران دی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرما کے انہ دے بزرگاں واسطے بلندی درجات دا باعث فرماوے اور سب کو اللہ دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر ویلے ذکر نبوت کیوں، ہر ویلے ہی رسالت کیوں، ہر بزم نبوت دے عنوان تے، ہر جلسہ رسالت دے عنوان تے، ہر محفل ہکے ہی عنوان تے، بندے آدن وجہ کیا ہے؟ بے ہر ویلے ہی سونے دا ذکر کیوں؟ نماز، روزہ، حج، زکاة، جہاد ضمناً تا سب دا ذکر ہونا ہے، مگر عنوان ہی کوئے۔ حاضرین، اساں جو کچھ دین کو سمجھا ہے اس دے مطابق سا کوئی ہکئی گال سے بجائیے ہے۔ صرف جلسہ دا عنوان نبوت اور رسالت نہیں، اللہ نے کائنات دا عنوان بھی محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ اگر حضور نہ ہو میں کچھ نہیں۔ اس ذات نے اپنا تعارف کراونا ہی مناسب نہیں سمجھا،
بغیر ذات گرامی مصطفیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ اس واسطے سونے تو بغیر ساڈا کوئی چارہ نہیں۔ ایمان جیسی شے دی زندگی دا تقاضا ہے ذکر مصطفیٰ۔ حضور دے ذکر نال ایمان زندہ رہنا ہے۔ اور حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید از اول تا آخر نصاب عشق رسول ہے، نصاب عشق رسول ہے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ نہ آوے پھر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آنا۔ آیہ کریمہ دا ترجمہ کرنے اور پھر کوشش ہے اس سونے ذکر دی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب فرما رہے ہو اللہ دا فضل اور اس دی رحمت آونے، فلیفرحوا، پس تسا اس دوتے خوشی بناؤ، فرحت کرو۔ ظاہر ہے اس خوشی تے تھوڑا کوئی خرچہ بھی تھی سی۔ اللہ فرمائے ہوا خیر مما یجمعون، جڑے پیسے تسا کٹھے کیتی پے وے انہاں کن زیادہ بہتری اون دے وچ جڑی اللہ دے فضل اور رحمت دے آمد دے خوشی تے تھوڑا خرچہ تھی سی۔ فرمایا اس جشن تے اس خوشی تے جو خرچ تھی سی ہوا خیر مما یجمعون، اس پیسے کے زیادہ بہتر ہے جڑا تو سا جمع رکھ دے وے، جڑا تو جمع ہے اوکن خرچہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اتھا چونکہ اسلوب بیان تو اساں ترجمہ اپنی سمجھ واسطے کیتا ہے کہ جو تو سا پیسے جمع رکھ دے اوکن۔ مفسرین کرام نے پیسے تے گال نہیں رکھی، انہاں فرمایا مما یجمعون، ما عموم واسطے فرمایا توارے نمازہ ہن، توارے روزے ہن، توارے حج ہن، توارے زکاة ہن، دنیا آخرت واسطے جتنا نیکیاں کٹھیاں کریں دے ہو وہ ساریاں نیکیاں بعد چھن میلاد والے جشن دی خوشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ایسے ارشاد فرمائے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ دا فضل آونے اس کی رحمت ہو ونے۔ اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا فضل وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی رحمت وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایمان والیاں کو خوشخبری سنا رہے ہو میرے محبوب دی آمد انہاں واسطے اللہ تعالیٰ دا فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گویا اللہ دا بڑا فضل بھی مصطفیٰ ہن، اللہ دی بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہن۔ جب ہر فضل اور ہر رحمت تے خوشی مناونا شریعت دے اندر جائز ہے، پھر سب تو زیادہ خوشی دا حق اس خوشی دا ہے جڑی حضور دی آمد نال تھئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ محدث ترمذی نے باقاعدہ اس وقت باب قائم کیتا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاگنے بیٹھے میلاد النبی دے عنوان تے ترمذی نے باقاعدہ باب قائم کیتا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دی معروف حدیث ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ کہ ایسا حضور دے مسجد وچ بیٹھے ایسے اور محفل سجائی بیٹھے ایسے، گفتگو جاری ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضور نے فرمایا ما اجلسکم، فرمایا تو سے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا تمہارے باہن دا سبب کیا ہے؟ آخر ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ صحابہ اکرام نے آکھے اللہ دا شکر بیٹھے ادا کریں دے آسے جس اللہ نے تو کو بھیج کے من علینا بکا ساڑھے ہوتے سب تو بڑا احسان فرما چھوڑا ہے، سب تو بڑا احسان۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ رسو کیا بیٹھے کرنے آئے؟ صحابہ اکرام نے حلف اٹھایا کہ سرکار اللہ دی قسم اسا اس تو سوا کچھ نہیں کرنے بیٹھے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم استحلفکم تہمتن، میں شک دی بنیاد تے تمہارے کو نہیں پوچھا بلکہ میرا دل خوش تھا کہ تسا کیا بیٹھے کرنے آئے۔ لم استحلفکم تہمتن، میں کوئی شک نہیں ہے تمہارے ہوتے کہ میں تو اگر حلف اٹھائے۔ فرمایا میرا دل خوش تھا تسا کیا بیٹھے کرنے آئے؟ تسا زمین تے بزم سجائیے، اللہ نے عرش بری تے بزم سجائیے۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ترمذی دے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہاری اس بازم تے اللہ فخر فرمائے کہ اگر میں شان والا محبوب بھیجے تو قدر کرن والے صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حاضرین معترض دے دا سوالوں دا جواب وہ تے ویسے ہی معاملات اس نے حد تو گزر چکے، وہ تا دے بلدسو یہ ٹینٹ کیوں لائے ہوئے، تو سے جھنڈیاں کیوں لے جاندے، یہ لڑیاں کیوں لے جاندے؟ بھئی فَلْيَفْرَحُوا دے اندر ہر چیز موجود ہے۔ چلو اے اگر تیرا دل نہیں پیا منے دا جی میں تے کو خوشی بھاندی ہوئے ہوں میں کر چاہ۔ مقصد ہے اپنے سونے نبی دی آمد تک خوش ہونا۔ توجہ ہے میری طرف، سبحان اللہ۔ اس سونے دی صورت بھی نور ہے، اس سونے دی سیرت بھی نور ہے۔ چونکہ معمول ہے کہ جب کوئی کسی شے کو رد کرے وہ لفظ بڑے بلند ہے، وہ چھوٹے لفظ نہیں بولے گا۔ وہ آدھے ایسا لفظ بولو کہ ولا کوئی گنجائش نہ رہے، وہاں کہ جے میلاد منائے، جے لبیک یا رسول اللہ اکھے، جے سیدی مرشدی یا نبی دی صدا لئیے، وہاں کہ وہ تو مشرک تھی گئے۔ تو اس اندازہ لو اختلاف رائے اپنی جاتے، مسئلے مختلف ہو گئے اپنی جاتے، مگر شرک دا الزام لانے بڑا۔ اگر شرک تو بڑا کوئی الزام ہوندہ وہ اے بھی لانے دے۔ کیا میں پوچھ سکتا اتنی دوری کیوں ہے حضور دے ذکر کے؟ عزیزان گرامی قدر، میں اس دوتے زیادہ تفصیل نہیں ملنا چاہنا، لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہنا، جس مذہب اس دین دے بانی دا ذکر بھی بدعت ٹھہرے ان دین کو قبول کرن دی لوڑ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ گیا ہے وہ نہیں پوچھ سکتا کہ درود و سلام پڑھا یا نہ پڑھا۔ میں عرض کیتے جن کلمہ پڑھ گیا ہے وہ نہیں پوچھ سکتا کہ درود و سلام بھیجا یا نہ بھیجا۔ ایک گال کلمہ پڑھن والا نہیں پوچھ سکتا، وہ کوئی سوال دی اجازت نہیں، مقام ادب ہے۔ اور صحابہ کرام دی وفا اور عشق دی طرف جل دے۔ ایک روایت صحابہ کرام دے عنوان تے اور ایک اہل بیت دے عنوان تے، اور انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ غزوہ تبوک کفر اور اسلام دے درمیان ایک عجیب مارکہ ہے۔ یہ جنگ لڑے بغیر مسلمان جیت گیا۔ اسلام دے روب نال کفر کو ہمت نہیں تھی۔ آج بھی اسلام دے متھے تے اللہ نے فتح دا سیرا بدھا ہوا ہے۔ مسلمان جتنے بھی بدحال اور زبوں حال ہومن، اس کے باوجود بھی کفر کو آج بھی اسلام دے سوچ لیکن بڑا خطرہ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تبوک دی جنگ ایک عجب آزمائش ہے۔ اس دور دا سب تو بڑا زمینی شیطان، سب تو بڑی طاقت رومن امپائر، اس دے سامنے کوئی نہیں آمن والا، وہ کو اپنی طاقت تے ناز ہے۔ ان دا دعویٰ ہے کہ میرے خطے کوئی داخل تھی سی تھی اتو دا موسم اور اتو دے سخت حالات جغرافیائی ماحولی وہ کو مار گتے سی، اور جتھا میں ویسا میرے کو اتنا بڑا تجربہ کار لشکر ہے، اسا جتھا ویسو تباہی بچا رہے سو۔ صحابہ اکرام جان دن کے روم کل دولت مال پیسہ لشکر ہے،
تجربہ کار فوج ہے، عرصہ دراز تو مستحکم حکومت ہے، مگر کسی صحابی نے نہیں آکھا سونا اتنی بڑی طاقت دے خلاف جو اسا لڑن پہ ویندے ہیں سارا کتھی سی حضور فرمایا سا جلنا ہے انہاں کے دل و جان تو حاضر ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ جی۔ میں کوئی سخت جملہ نہیں آکھنا چاہنا، دل سوزی اور درد مندی نال اتنی گزارش کرنا چاہنا، اگر 15ویں صدی سا کو کلمہ موروثی طور تے پڑھن نصیب تھی گئے تو اتنا بے باک نہ ہو کہ تو ممبر تے چڑھ کے آکھیں انہاں وفا نہیں کی تھی۔ حاضرین دنیا دے سب تو بڑے بدماش نال بھی ٹکر لاون تو وہ نہیں گھبرائے، خوف زدہ نہیں ہوئے، پیچھا نہیں ہٹے۔ میں پوچھے انہاں کلو کیڑا اصلہ ہے؟ تاریخ آواز دیتی ہے انہاں کلو ایک شے ہے، وہ ہے جذبہ عشق رسول۔ دنیا دی بڑی طاقت نال بتا ہے۔ صحابہ اکرام تو پتہ ایسے ہستیاں موجود ہیں جنہاں اپنے گھر دیا کندھا تے ہاتھ پھیر کے سوئی بھی نہیں رہن دیتی۔ پانی والا چھاگل ہے جڑا بازار نہیں وک رہا، پانی پیون واسطے گھر بہ کے اندر پانی پیتا جا سکتا ہے، وہ چھاگل بھی گھر نہیں رکھا، سارا مال چاہ کے گرنا ہے۔ کچھ ہستے ہیں جنہیں آدھا مال دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے لٹائے بہت کچھ، اتنا 900 سواریاں 1000 سواریاں تک گال پہنچی ہے۔ ایک بندے نے ہک کے دیں کئی مرتبہ جنت خرید کی تھی ہے۔ جڑے بغیر پیسے دے تقریر نہیں کر سکتے او ممبر تے آدن او وفادار نہ ہے۔ جڑے چند اشعار پڑھن واسطے بھاری قیمت وصول کرن، جب تک جیب گرم نہ ہوئے ممبر تے نہیں چڑھ دے او آدن او وفادار نہ ہن۔ معلوم ہوندے اساں 15ویں صدی کچھ کھریاں تے سچیاں گالی بھول چکے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے صحابہ اکرام سارے شجاع ہیں، مگر شجاعت علی دی مثال کوئی نہیں۔ کسی امت علی جیسا جوان پیدا نہیں تھیا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ ہر جنگ نمایاں کردار، غزوہ بدر 70 کافر مارے گئے، 70 کافر غزوہ بدر مارے گئے، 36 کافر میرے مرشد مولا علی دی تلوار نال مارے گئے، 70 جو 36 کافر مولا علی نے مارے۔ تاریخ کو پڑھو، ہر جنگ آج تو زیادہ بن گئے۔ خندق کلہم کافر میرے مرشد دی تلوار نال مارے گئے۔ احد آپ نے تلوار بی پاک کو دیتی ہے، اللہ نے جنتی جو تلوار بھیجی ہے جینا نام ذوالفقار ہے۔ فرشتہ نے ان کے نعرہ مارے میدان احد، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ تو فرماؤ چاہیے بھئی بدر و احد خندق خیبر کون نہیں جاندا؟ غزوات دے اندر مولا علی پاک دا کردار۔ تبوک سب تو بڑے دشمن نال ٹکر آئی، اسلام دے بڑے دشمن نال، انسانیت دے بڑے دشمن نال، زمین تے جڑا شیطان ہے روم دے بادشاہ نال ٹکر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تیار تھے جنگ واسطے۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا یا علی تسا مدینہ اجراسو، سونا اتنے بڑے بدماش نال ٹکرے تے جڑا بڑا مرد ہے، جڑا بڑا جوان ہے، او کو مدینہ ہی ٹکائی ویندے وے۔ معلوم ہو دے رسول اللہ جان دے ہن جنگ نہیں تھی بڑی۔ تمہاری چپ تو صدقے ہے، اچھی آنکھوں چا سبحان اللہ۔ رسول اللہ جان دے ہن جنگ نہیں تھی بڑی، اہل ایمان کو آزمایا گئے، اسلام دا روب ظاہر تھی بنائی۔ اتنے بڑے دشمن نال ٹکر، اور علی جیسی ہستی کو فرمائے نے کہ تسا مدینہ منورہ اجرا ہونا ہے۔ آپ خود حاضر تھی گئے، اکھیں چانسو ہیں سرکار میں میدان دا مردہ اور میرے ذمہ بچیاں اور عورتاں دی نگرانی، میں بالا عورتاں دے نگران بن کے میں اتھا بے ونجا اتھا میدان لگایا ہوئے، تسا خدا دے بڑے دشمن دے سامنے بیٹھے ہو اور علی گھر بیٹھا ہوئے، بالا اور عورتاں دے نگرانی تھے۔ حضور نے فرمایا پاک علی کو تسلی دے بن واسطے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ اے علی تو میرے نالی میں ہیں جی میں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نالن، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मालूम होंदे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार निगाह नबूवत नाल निगाह रिसालत नाल सरकार दे दे पे हन कि मैदान तबूक की दुश्मन को हिम्मत न थी सी, मगर चूंकि असा उनते लगे वे सू पिछू कुछ मुनाफिक हैं, उन्होंने सिर चावना है। मुनाफिका ने आखना इन्हें नहीं वलना, इन्हें को रूम वाले पीछा नहीं हटन देवना, इन्हें को रूम वाले काबू कर वलना है। इतना मुनाफिका सिर चावना है, शरारत करे सन। वो अक्सर इस तो बात तासा है, लिहाजा हुन मदीने ते सादा कब्जा है। अल्लाह दे रसूल ने अली पाक मौला जैसी हस्ती को मदीने टिकाए ताकि मुनाफिक दे इलाज वास्ते बर वक्त अली दी तलवार मौजूद होवे। जागदे तो बैठे हो तो सुभान अल्लाह। तफसीलात तो बहुत है, मगर मैं एक रिवायत की तरफ कोशिश की थी तमहीद कायम करने दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तो वापस पे आने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इनक़लबतुम इलैहिम लितुरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम। अन करीब मेरे महबूब तुसा वापस लौट वैसो कुछ बंदे आसन जेड़े तुहाडे अगो कूड़ियां कसमां चेसन। अल्लाह फरमाए मेरे नां दी कसमां चेसन, कूड़ियां कसमां क्यों चेसन? लितुरिदू अन्हुम, ताकि तुसा एराज़ नजर फरमाओ, उन्हां को सजा न दो। ओ कूड़ियां कसमां चेंदे आवन, फ़अरिदू अन्हुम, तुसा उन्हां को छुड़ेंदे आवे। गौर नहीं फरमाया तुसा? ए राज़े नजर कराए उन्हें छोड़ दिवाए, सजा ना दिवाए। ओ मेरे नाम की कसम चावें तुसा छोड़ दिवाए। मैं क्या अल्लाह छोड़ तो देवें? अल्लाह फरमाए इन्नहुम रिजसुन, ओ अंदर दे पलीत है। व मावाहुम जहन्नम, उन्हां दा ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, उन्हां दे अमाल दा बदला ही होए। मैं क्या अल्लाह तेरे नाम की कसम झूठी चावन, मैं भी चैनन, लेकिन उन्हां को तो रिज्स अंदर दा पलीत नहीं आखा, इन्हां को अंदर दा पलीत क्यों आखी? फरमाया ए मेरे महबूब दे सामने कूड़ी कसम चावन, जेड़ा मेरे महबूब दे सामने झूठी कसम चेंदे उनका यकीन है कि ये नहीं जानते कि मेरी कसम दे बारे, इन्हां को नहीं मालूम असा जो कुछ कीता ये नहीं जानते। अगर ये जानते इन्हां दा ईमान हो गया कि हजूर जान दें तो ये झूठी कसम ना चावे ना, कसम चाह बैठे जानन मेरे महबूब को बेखबर समझ दें। फरमाया जेड़ा मुस्तफा को बेखबर समझे कुरान को पलीत ना आखे तो क्या आखे? इन्नहुम रिजसुन, अल्लाह फरमाया नापाक है, पलीत है। रिज्स दे मानी बहुत गहरा है। अल्लाह ने शिर्क को भी रिज्स करार दिया, फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान। अल्लाह फरमाया बुत परस्ती दी नहुसत तो रिज्स तो बचो। अल्लाह ने झूठी कसम रसूलुल्लाह के सामने उठावन वाले को भी रिज्स करार देता है। हुक्म है सोना है कसम चेसन तुसे छोड़ दी भाई। मेरे को अफसोस है उन्होंने लोगों से, उन्होंने कुरान तो तवज्जो नहीं की थी, बराह रास्त उन्होंने आख दिता है। अगर हजूर को खबर आई थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कूड़ियां कसम ते एतबार क्यों किया? भाई कुरान की आयत तो पहले उतरी है। जागते बैठे हो या कोई ना जी? कुरान इतला कीता है बाकायदा के झूठी कसम उठे सन तुसा छोड़ दिवाए। अल्लाह फरमाया तुसा छुड़ाई ना को मैं पकड़े सन। अगली आयत सुनो तो रजमान ताजा थी सी। मैं तो आप नुस्खा दसे ना जी, जदन कई खतीब के थके करो अखी नोटियां करो। और समझ वैसी कि छुट्टी का टाइम थी गया। एक शफकत फरमाओ जड़े बुजुर्ग और जिथा बैठे बैठे रहो, जड़े नौजवान दोस्त हैं वो थोड़ी जी हिम्मत फरमाओ करीब थी उनकी, ताकि कुछ जगह बच वने मेहमान वास्ते। अगली आयत सुनो जी, अल्लाह ताला फरमाया यहलिफून लकुम लितरदू अन्हुम
سونا ایک قسم کوڑیا نہیں واسطے چیسن تاکہ تسا انہاں نال راضی تھی ونجو اللہ فرمائے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر تسا راضی تھی بھی ونجو میں رب دا فیصلہ بھی سن گنو اللہ فرمائے انہاں دوتے تسا بھامے راضی تھی بھی ونجو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ جنہ توڑا ادب نہیں کیتا اسا انہاں نال راضی نہیں تھی بنا لا يرضى عن القوم الفاسقين اسینا فاس اللہ نے نکو فاسق فرمائے اس مقام تے فرمائے انہاں بے ادب لوگاں نال اسا نہیں راضی تھی بنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آئے اے حضرات آگے کوڑیاں قسمہ چاونا لے کہیں آکھے میری ماں مر گئی ہے کہیں آکھے میں کو ماں اجازت نہیں دیتی کہیں آکھے رستے میں وینا پہ میرا گھوڑا مر گئے کہیں آکھے میں کو ڈاکواں لٹ گئے ہن تا بدنیت گئے جان کے نہیں مگر جلے قسم نہ وقت آئے ان والے جھوٹ بولے نے عذر خواہی جھوٹے عذر بیان کی تنے ترائے بندے ایسے ہیں انہیں جو ایک مکہ دا سردار ہے مدینہ دا سردار ہے انصار مدینہ جو نواب شخص ہے کعب بن مالک اسلام دا بڑا خطیب ہے ساری زندگی جنن بھی کعب تقریر کرے ہا حضور دے حسن کو بیان کرے آندا ہے بڑا شاعر ہے اس دی شاعری دا عنوان بھی حسن مصطفیٰ ہے میری عرض کو سمجھو اگر اللہ اپنے محبوب کو اجازت نہ دینا موجزہ دکھاون دی اللہ اجازت نہ دینا موجزہ دکھاون دی کہ نہ چند توڑو نہ جوڑو نہ سیج لہاؤ نہ ولاؤ نہ کنکر بولن نہ پتھر بولن نہ پکھی اترن نہ بھیڑیا کلام کرے نہ شیر آ کے سجدے کرے نہ بکریاں رسے تڑاویں نہ گئی قدمیں جھکن نہ درخت طواف کرن اگر اللہ اہدا سونا کوئی معجزہ نہ دکھاؤ تے حضور دے حسن چی اتنا اعجاز رکھا ہویا آئی سونے محمد دا جمال دیکھ کی منن والے حضور دے حسن کو دیکھ کے من گئے حسن مصطفیٰ اتنا بڑا معجزہ ہے کعب بن مالک مدینہ دا سردار حضور دے حسن و جمال دا شہدائی دوجہ شخص مرارہ بن ربی ہے دیانت دار تاجر مدینہ دا صاف شفاف تجارت کرن والا اسلام دی نمائندہ تجارت کرن والا شخص تریجہ شخص ہلال بن امیہ ہے ساری رات جاگ کے سجدے کرن والا وافر روزی ہس رات ساری عبادت کرنا ہے یہ ترائے بندے حاضر تھے انہیں ہاتھ جوڑ گئے دے سونے فرمایا کیوں نہیں آئے آنکھیں خطا تھی گئی ہے فرمایا خطا تھی گئی ہے اساں سڈوں تو سنا ہو اور جواب ہے کہ خطا ہو گئی حاضرین محبوب رس ونجے جڑا صفائیاں دے وے او منافق ہے جڑا ہاتھ جوڑ کے معافی منگے او عاشق ہے بھئی انہوں نے کوئی عذر نہیں کیتا سنا ستیارہ سے آج ویسو کل ویسو جو گال ہے وہ بھی نہیں عرض کی تھی سنے فرمائے کیوں نہیں آئے آنکھ نے خطا تھی گئے فرمائے خطا تھی گئے کیا مطلب خطا اسا سڈو تو سنا وہ اسلام دا دعویٰ ایمان دا دعویٰ سنل محبت دا دعویٰ اسا اسلام دے بڑے دشمن دے سامنے گئے بیٹھے ہوئے دنیا دے بڑے شیطان نال ٹکر ہوئے قربانی دا وقت ہوئے تو سنے نہیں تھا جنہ دے گھر چلا گرم کوئی نہیں ہا وہی سارے نال گئے بیٹھے ہیں تو نہ جلو سسڈوں رو کیا کہنے حضور خطا تھی گئے معافی چاہنے فرمایا معافی اعلان کر دیتے ہیں المقاطعۃ العامہ سوشل بائیکاٹ انہاں نال کوئی نہ علماوے نہ لین دین نہ سودا نہ تجارت نہ گفتگو حاضرین ستم نہیں اے بھی محبوب دا کرم ہے اے مسئلہ محبت دا ہے اور محبت دے آداب جدا ہے فرمایا نے نہ کلام نہ سلام نہ گفتگو نہ لین دین نہ تجارت کوئی سودا نہ بیچے نہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ نے اپنے گھر دے کنڈیاں لا لی تھی کعب بن مالک قدر میں کو حوصلہ ہے میں نماز پڑھنا نہ ہوں اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھا سرکار میرو نہیں دیتے ہاں اگر میں تلے دیدہ بیٹھا ہوا میرو نگاہ کے رہنے ہیں میری بے بسیدہ خیال تھا ہی انہاں کو مگر رس دھیر گیا میرا بچپن دا دوست خالد اونتے میں کٹھے فیصلہ کیتا اسلام قبول کرو اسلام دے نام ور خطیب سفیر عشق رسول اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی تبلیغ کو متاثر تھی کہ اسا فیصلہ کیتا اسلام دا
دو اسا چچا زاد بھائی کٹھے اسا کلمہ پڑھا، میرا دوست ہے، وہ جان دائی کہ میں کوڑ نہیں مریندا، وہ جان دائی میں دل دا صاف ہاں، وہ جان دائی میرے پنچایت کریں حق دے خلاف فیصلہ نہیں تھیا، وہ میں کو جان دائی میں سچ واسطے بلیندہ رہ وینا، میں خالد تے امید رکھی، میں نہیں الوے دے او الوے سی، وہ باغش کلا کھڑائی میں باغی دھرک مارا ہے، وہ میں کو دیکھ کے گھر ٹر پہ میں پچھو من کے انہا دامن پکڑ گئی دے، میں کہ واللہ انی احب اللہ و رسولہ، میں کو سچا پیار ہے اللہ رسول اللہ، میری گار سنچا اللہ دی قسم، میں جھوٹ نہیں بولے لا، اپنا دامن چھڑا کے آنکھیں سے میرے کپڑے نہ ہاتھ لا، متا حضور رس منجن، اگر پیاری رسول اللہ نسوی رسول اللہ کو ہکوئی معیار ہے، حیاتی دا ہکوئی معیار ہونا چاہیے دا، حیاتی دا ہکوئی معیار ہونا چاہیے دا، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا۔ خالد چلا گیا، فرمائے کوئی حتیٰ کہ سارا دی لوگ رستے بٹا بیندے ہیں، میں رات ونجا گھر اپنی گھر والی کو حال لے وہاں، وہ میری ہنجوں پونجے میں کو آدھی در نہ چھوڑے، رٹھے منیچ ویندن کرم تھی سی تے کو نماز تو نے ہٹکا آمن ونجن رکھی رہے آخر منیچن ترینی بعد حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انہاں دے گھر والیاں کو آکھو انہاں دے گھر رہن دے لائق نہیں رہے، میرا محبوب صدے نام انہاں کو آکھو انہاں دے گھر رہن دے لائق نہیں، انہوں نے سر تے چادر رکھی گھروں چلے گیا، میں کو افسوس ہے لوگ اہدن انہاں وفا نہیں کی تھی۔ اسلام دی تاریخ کو دوبارہ پڑھ، تعصب دی اینک اتار کے پڑھ، تے کو معلوم تھی سی زمین تے ایسے وفادار لوگ نہ پہلے ہن نہ ولا بعد چھن۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حاضر بارگاہ ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا تو سب فرمایا عورتاں گھروں چلیاں ونجن، او چلیاں گیا، اگر شریعت دا حکم ہے آپ دا فرمانے طلاق دے دوں، سونے نے فرمایا نہیں طلاق نہیں دیونی، کعب اسلام دا مفتی ہے عالم ہے جاندہ ہے شریعت دے مزاج کو، یہ جو پوچھے نے طلاق دے دوں، سونے فرمایا طلاق دا حکم نہیں آیا، کعب سمجھ گیا جنہاں طلاق دا حکم نہیں آیا ضرور صلح دا حکم آسی۔ مگر ہک گال بہت عجیب ہے، اگے گھر رچ خاتون ہے جڑی ہنجو پنجن دی ہے، ہون کندہ ہن خالی، سارا دی مدینہ دے گلے گھوم پھر کے رات ونجے ہاں گھر دیا کندہ کو ہاتھ لا کے روندہ ہے، 40 دیواراں گزرین، کعب بن مالک بازار مدینہ ٹردہ آندے، ایک بندہ گلیندہ ودے کعب کتھا ہے، قاصد ہے پیشہ ور قاصد، دس جوانہ دس سے سامنے تنہائی دا شکار ایک کعب بن مالک آمن والا قریب تھے قاصد انہیں خط دیتا ہے، خط غسان دے بادشاہ دا ہے، شاہ غسان نے لکھا ہے تو سیاسی امور دا ماہر ہے، حق سچ دے فیصلے کریں دے، پنچایت دا بادشاہ ہے، صاحب الرائے ہے، تو سیاسی معاملات کو جان دے، آ میرے دے ساون تیرے سردار نے تیرے ہوتے ستم کیتا ہے، تو سا دین وٹوائے تو آنے نال بہت معاملات سخت ہو گئے، المومن والا کوئی نہیں، میرے وطن آون تے کو شاہی خاندان اس رشتہ دے سا، تیرے مشورے نال اپنی سیاست کو مستحکم کرے سا، جہانگیری دا خواب میرا پورا تھی سی، آ میں اپنی حکومت اضافہ کرے سا تیری برکت نال، میرے لشکر دی رہنمائی کر، میں کو مشورے دے، آسا کو بچا گن اور اسا تے کو بچا گنو، تیرے سردار نے تیرے ہوتے ستم کیتا ہے، تے کو ہر شے مل سی جو تو چاہنا ہے، خط پڑے دھان نکلیے، میں کہ کعب اگے تے گھر وج رونا ہمیں، آج بازار اس کو رونا کھڑے، آدھے اتنا گناہ کر کھڑے، دشمن امید لاب ہے، ساری بولی لگے قیمت تھی میں، خط کوئی میں پھاڑے ٹکڑے کر کے بلدے تنوری سٹ کے آکے سی قاصد غسان دے شاہ کو آکھے سکو خط لکھن دی ہمت کوئی نہیں، اے ہے تیرے خط دا جواب جس حال اچھ رکھے راسوں اپنے آقا دے قدم آئیچ۔ مسئلہ اے نہیں کہ کس لیکھے اچھ رکھے، معاملہ اے نہیں کہ کس کھاتے اچھ رکھے، مسئلہ ہے کہ انہوں نے نہ راسو، اتنی آواز اٹھی ہے، حاضرین گھر پہنچے، کعب بن مالک اجبوں رنہ ہے، آدھ رات کو اللہ نے قرآن بھیجے، جاگ دے بیٹھے میں قرآن دی آیت پڑھا دیا، سبحان اللہ، ایک مرتبہ سجاگ تھی وہ میں قرآن پڑھا دیا، سبحان اللہ،
مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا سونا منی چوائیں تو نہ منی دا ہے مر ویسے. الفاظ سنو براہ راست ترجمہ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، او ترائے بندے جنہ دا فیصلہ سب محفوظ کر دیتا ہے. ہائے ہائے میں جلے خلفود لفظ پڑھے قرآن نے میرا دل ولا کھس گیا ہے. قرآن آدھے کہ انہوں دا فیصلہ محفوظ تھی گیا ہے. فیصلہ تھی گیا ہے محفوظ ہے. اسا مؤخر کی تائی سناون میں حیران ہاں. فیصلہ تا بخشش دا سنایا گیا ہے. فرمایا انہوں دی بخشش دا فیصلہ معافی والے نہیں تھی گیا ہے. تواری چپ تو صدقے اسا فیصلے معافی دے کیتے ہم مگر ظاہرہ نصر رس گئے ہاں سے. تربیت ضروری ہے. قیامت تک دی امت کو معلوم ہو بنے ایک کون ان لوگ. فرمایا پھر جنہ ترائدہ فیصلہ سا مؤخر کیتا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، انہوں دوتے ساری زمین تنگ ہو گئی. اگلے لفظ سن سو اللہ فرمائے وضاقت علیہم انفسہم، انہوں دے ساہ تنگ تھی گئے. تو سم بعض میڈیکل دے بورڈز تے لفظ اٹھاؤ صدیق النفس ساہ دا تنگ تھی بنا. اللہ فرمائے مرنا لے ہاں. وَظَنُّوا اللَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہاں دیکھ دے کہ زمین تے ہن انہاں دی شفاعت کرن والا کوئی نہیں جڑا رسول اللہ کو آکھے انہاں کو معاف کرو. ابو بکر چپ پہ، عمر چپ پہ، عثمان چپ پہ، علی چپ پہ. اہل بیت خاموشین، صحابہ کرام خاموشین. انہاں کو معلوم تھے ہن کوئی انہاں دی شفاعت کرن والا نہیں. اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. ہن انہاں کو یہ امید ہے جڑلے تھی سی اللہ دا فرمان تھی سی او دلاں کو جانن والا آپ کوئی فرمان بھیجے سی. اللہ فرمائے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر رحمت الہیہ نے انہاں تے چھان کر دی تھی. اللہ آدھ رات کو فرمان بھیجا سونا تسا نیوے منی دے مروے سن میں رب ہو کے پیاہدا انہاں نال تسا منیچ بنو. ساری دنیا دیا اللہ تو منیچ بن. اللہ فرمائے محبوب میں چاہنا انہاں نال تو منیچ بن. کون سمجھے مقام محمد عربی. میری عرض کو سمجھو، میری غرض منکر نال نہیں، میں اپنی ملت نال مخاطب ہاں. سونے دی محبت رکھن والے نال حضور کو مناونا ضروری ہے. اے نہ منی چنو نہیں منی دا. حکم تھا اسا منینے ہیں تو سام منیچو. توجہ ہے میری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیتا ہوا ہے بھی کوئی ایمیں پیغام آئی بندے آدھ رات کو نہ اٹھایا لوگاں کو. جی اعلان فجر ویلے تھی بنا ہے. حضور وحی دی اسی کیفیت ہے، اسی وحی دی کیفیت ہے. مسجد آگئے بلال سے اس حال کو جان دے ہن. حضور دی درسال تے سر رکھ کے سمدھائی میرا آقا ہے بلال. لوگ موچی پاولی لئی کمبھار آکھ کے بندیاں دی کند لیندے رہ گئے. سونے نبی نے حبش دے سیاہ فام بلال کو کعبے دی چھت چڑھا کے انسانیت کو بلند کر چھوڑا ہے. میرا آقا ہے بلال، میں جنہ نوکر او بلال. بلال سے کو فرمائے نے حکم آگے اعلان کر دو. کیفیت وہی والی ہے. بلال نے میں ہاتھ جوڑیں یا رسول اللہ حکم ہوئے تو ہون اعلان کر دے. حکم ہوئے تو فجر دی اذان ویلے اعلان کرا. حضور دے اس فرمان دی روشنی جو حضور پہلے فرمایا ہے ہون اعلان کرا. اگر حکم ہوئے تو فجر ویلے اعلان کر دے. اللہ نے جبریل کو ولا بھیجا کہ میرے محبوب کو آکھ وہ بہن روندے بیٹھن تو سب ہون اعلان کر دے. ان اللہ هو التواب الرحیم. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، انہوں دے ذریعے صحابہ کرام دے جذبہ عشق رسول دی خبر ہوئی امت کو. کوٹھے تے چڑھ ڈیک فریدہ گھر گھر بلدی آگ. میں سمجھا ہی کہ میں کٹھی یہ تے کٹھی سارا جگ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے صحابہ بھی شان والے ہیں اور حضور دے اہل بیت بڑی شان والے ہیں.
صحابہ دی محبت ایمان اور اہل بیت دی محبت جان ایمان. سبحان اللہ تو فرماؤ. چلے مختصر روایت تاکہ گال بھی پوری ہو گئے. روز محشر اے امت اللہ دی بارگاہ حاضر ہو سی. بی بی پاک سلام اللہ علیہا جلے میدان محشر اجازت جاگ دے بیٹھے. میں کچھ عرض کر دوں. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ عصر ماضی قریب دی بہت بڑی روحانی اور علمی شخصیت صاحب مقام. آپ نے جلے حدیث پاک پڑھائی تا آپ نے حکم دیتا طلبہ کو کہ اپنے گردنہ جھکا کے نہ ہو. جاگ دیتے بیٹھے ہو سو. جلے سید آدھا اس میں گرامی آوے ہاں آپ خود گردن جھکا کے نہیں. عرض کیتا گیا یہ تو حکم تھی سی قیامت دے نہیں. فرمایا ساری آج قیامت ہے. حکم تھی سی خدو ابصارکم نکسو رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع 70,000 جاریۃ من حور عین. حکم تھی سی اے اہل محشر اپنی اکھاں بند کرو, اپنی گردنہ جھکاؤ. 70,000 حور عین دے جھرمٹی میرے نبی دی شہزادی عرش الہی تک پہنچنا چاہتی ہے, بارگاہ عزتی تک. ہاتھ چلو کرتے ہو سب. ایک کرتا میرے مرشد حسن پاک دا زہر آلود کرتا, ایک کرتا میرے مرشد حسین پاک دا خون آلود کرتا. اور عرش دے پائے ناز کو پکڑ کے آکسن میں تیرے دربارچ اپنے سونے پتران دے کرتے چاہ کے آئی ہیں بابے دی امت بخشواون واسطے. حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع 70,000 جاریۃ من حور عین. 70,000 حور عین دے جھرمٹی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مقام خاص تے اپنی امت دی شفاعت واسطے حاضر تھی سا. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ومن معک, سونا اس مقام تے تورے نال کوئی ہو سی اس قبہ نوری جیتا تسا امت دی شفاعت کرے سو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو. میں آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, توری توجہ میں عرض کریں گے. بغیر توجہ دے بہت مشکل ہے میرے واسطے. میرے لفظ میری نظر قیمتی ہیں تو اسے سن گن سو میرا ایمان تازہ ہو گئی. ذرا دل دی توجہ میری طرف فرماؤ سبحان اللہ آکھو جی. جی فرمایا نے میری شہزادی, میری دھی رانی, میری لخت جگر, میری بیٹی. میں تو مقام اچھا ایک مرتبہ سبحان اللہ فرماؤ جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قبہ نوری چھوسا اپنی امت دی شفاعت واسطے. اللہ میں کوئی خاص دعا القا فرمے سی. میں حشر جری وہ دعا اپنے رب کر منگسا. پوچھا گیا ومن معک, تورے نال کون ہو سا؟ فرمایا الفاطمہ تو, میری شہزادی, میری دھی رانی, میری پیاری بیٹی, میری لخت جگر. سبحان اللہ. میں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں کو اتنا سمجھ آئے کوئی سجن ہوئے, دوست ہوئے, آقا ہوئے, بہت ڈاڑھا ہوئے, سردار ہوئے تے روس ونجے اور بہت روس ونجے, اور سجن دوست منیندہ نہ پیا ہوئے تو مناونا بھی بہت ضروری ہوئے. تے اگر مناون واسطے کوئی اپنے بال گھن کے اندے دروازے تے آ ونجے, سبحان اللہ, اور جتنا ہی رٹھا ہویا ہوئے اگر کوئی اپنے بچے گھن کے آ ونجے تو رٹھا ہویا پھر ضمیر بیدار شخص ہوئے. وہ اکسی جدے بچے درتے آ ونجن اندے نال جھیڑا نہیں لگدا. وہ اکسی ہون رسیمہ نہ تھی سی, ہون کوئی انہاں نال وہ آدھے ہون سختی نہیں, ہون گال ختم ہو گئی. کسی دے بچے دروازے تے آ ونجن
بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی مثال دے میرا سونا نبی اپنی لاڈلی بیٹی کو گن کے رب دے درتے آسی، اے اللہ میری امت نال تو رسا ہوئے، اپنی امت بخشوامن واسطے تیرے دروازے تے اپنی دھی کو گن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تمام دوست تھوڑا تھوڑا آگا تشریف گننا سو، آمانہ لیا کی دے آسانی بان ویسی، تمام دوست تھوڑا تھوڑا کلوز تھیا سو، مہربانی کرے سو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگاں جگ پائیے تھا یہ تمام آپ تھوڑا تھوڑا آگا تشریف گننا ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ جی توجہ ہے جی میری طرف، میں اپنے معمول مطابق تے گفتگو مکمل کر چکا ہوں، مگر بھائی حسینی صاحب فرمائے کہ مزید کچھ ہوئے تے انہاں دی فرمائش کو بھی اور کچھ اپنا بھی بھرم رکھن واسطے ایک روایت مزید سن کے نو سبحان اللہ دی ضرور آواز ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر تسا سفر تے بڑھنا ہوئے تے توارے گھر تو 57 میل دا سفر ہوئے، 57 میل 92 کلومیٹر، جلے اپنی یونین کونسل چو باہر نکل سو تے اس ویلے نماز قصر شروع تھی ویسی، زہر عصر اور عشاء یا 4 رکعت دو پڑھ سو، مغرب دے فرض 3 راسن، عشاء دے وتر بھی 3 راسن۔ توجہ ہے میری طرف سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تھے ہی اجن واپس مدینہ منورہ نہیں پہنچے، صحابہ کرام کو مدینہ دے در و دیوار اور درخت نظر نہیں پہ آنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قافلہ روکو اور نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اے مالکن چاہے تو سورج روک کے مدینہ نماز پڑھیں، چاہے تو قافلہ روک کے اتھیں شریعت سکھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نے صفہ بڑھاؤ نماز، اللہ اللہ۔ قافلہ رک کے اذان ہوئی ہے، نماز شروع ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول ہے اثر دیاں پہلیاں 2 رکعت ہیں جو ہر رکعت 20 آیات دے برابر تلاوت کریں دے۔ سبحان اللہ۔ نماز سورۃ الکوثر نال بھی تھی ویندی ہے، سورۃ الاخلاص نال بھی۔ سارے واسطے حکم ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جڑا تو کچھ سوکھا یاد ہے نماز چو پڑھو، مشکل نہ پڑھو، جو آسان یاد ہے وہ پڑھ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش ہر رکعت 20 آیتاں پڑھ دے، مگر نماز عصر ہے اور نماز عصر ہے اور قصر ہے 2 رکعتاں پڑھنے ہیں۔ آج پہلی رکعت 20 آیات 40 آیات نہیں، آج کم زیادہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام جماعت انصافی چھن، صحابہ اکرام دا خیال پختہ تھی گئے کہ وہی نازل ہونا شروع تھی گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی طرف متوجہ ہن جلے مالک آکسی بھی نماز پچھو صحابہ اکرام وہی آسی کے جماعت کھڑے ہو سونا تو انہاں کچھ لوگ ہاتھ بدی کھڑے جلے وہی آسی وال حضور دی توجہ تھی سی، انہوں نے آکے وگرنا ہون تے اللہ نال گالے، کوئی تھکن آلا نہیں ہا، کوئی ونجن آلا نہیں ہا، یہی انہوں دا یقین ہے کہ نہیں لاندہ چونکہ مرشد آپ مسلط موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ میں آج کی اس پروکار تقریب میں شہزادہ غوث الورا پیر سید رفاقت علی گیلانی شاہ صاحب، پیر سید صلاح الدین صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سامعین سے گزارش ہے کہ پیر صاحبان کو سٹیج کی زینت بننے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया जबी शरीफ। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हाजरीन, महफिल मिलाद दी जीनत होंदे दरूद व सलाम। काफ़ी देर तो अस तो सुभान अल्लाह दा आखे दरूद तो नहीं आखा, ते मौका हो गया एक बार दिल खोल के दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इस रिवायत को मुकम्मल करने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल हुण सुभान अल्लाह भी आखे ना जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी कद्र, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे आए, नमाज असर शुरू हुई। पहली रकात तवील हो गई, इस कदर तवील हुई कि सहाबा इकराम दा ख्याल था कि हुण वही आसी के सोना कुछ बंदे नमाज विच खड़े। दूजी रकात को मुख्तसर की थे अत्तहियात और सलाम। जो ही सलाम हुए, अगर इमाम ने फर्जा तो बाद सुन्नत और नफिल पढ़ने हो तो अद्धा मुड़वा दे, अगर सुन्नत और नफिल ना पढ़ने हो तो मुकम्मल मुक्तदिया की तरफ रुख करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ाई है, सुन्नत और नफिल ना। सलाम तो बाद सोने ने सहाबा इकराम की तरफ रुख की थे। रुख करके फरमाया आईना आखी, मेरा भाई कितना है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोशी है। वला फरमाया ने आईना इब्नु अम्मी, मेरे चाचा दा बेटा कितना है। अल्लाह अल्लाह। वला फरमाया ने आईना अली, अली कितना है। जमात जो आखिरी साफ मेरे मुर्शिद मौला अली पाक उठन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सोना मैं हाजिर हूं। सोने फरमाया अली नमाज कितना हमें। फिदा का अभी व उम्मी, मेरा अब्बा अबू तालिब कुर्बान, मेरी अम्मी फातिमा बिनते असद कुर्बान, मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान, मेरा सारा कुंबा कुर्बान। सोना मैं नमाज ही छप। सोने फरमाए पहली साफी जी सरकार आप हुक्म फरमाए वे, अस सवारियां तो लते हैं। मैं ताजा वजू करना आई, मशकीज़ पानी खत्म आई, साथियों को पानी कोई नहीं हा। जमात खड़ी हो गई, मैं वजू वास्ते टुर पिया, चश्मा दूर है। थोड़े फासले थे मैं कुडू सोने मुखड़े वाले मिल गए। उन्होंने आखे या अली तो आपको वजू करावन वास्ते आए हैं, हिक्कुल पानी है। मैं बह गया हूं वजू करा। सोने फरमाए पानी कैसा है। सरकार आजाए वजू तो जो पानी वहांदा है, खुशबू मेरे दिल की गहराई तक उतर वेंदी है। मच्छा में जा मुअत्तर होए। सोना मैं वजू कीता, दूजी हस्ती ने मैं को तौलिया दिता है। वहां के सोना ही तौलिया नाल आजाए वजू को खुश करो। सरकार मैं खुश कीतन, मैं को आदन अल्लाह और उसका रसूल तोरी इंतजार ही चे, जल्दी नाल नमाज विच पहुंचो। कैसी नमाज है, एक कैसा नमाजी है। हाजरीन, मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज की थी सरकार मैं आया ताजन पहली रकात जारी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली दू तुहाडे कोल हन, हिक मेरे कोल है। सरकार तो मेरे कोल दू कौन हन, तुहाडे कोल हिक कौन है। फरमाया जेड़ा पानी चा के आया है वो जिब्रील अमीन है, जेड़ा तौलिया चा के आया है वो रिज़्क वाला फरिश्ता मिकाईल है, और इसराफील जै हशर दे अल्लाह दे दीदार दा ऐलान करना है ओ इत्था मेरे कान दे नाल लगा खड़ाई। नमाज विच मैं को आहदा खड़ाई, नमाज वधाई जुलो अजन अली नहीं आया। तिलावत जारी रखो अजन अली नहीं आया। कुरान पढ़ते रहो अजन अली नहीं आया। जे को तुस चाहदे हो नहीं आया, तोड़ा प्यार नहीं आया, तोड़ी मोहब्बत अजन अली नहीं आया। जदन तुस आए हो मैं को आके सी अल्लाह पिया फरमांदे आवन वाला आ चुका है। सोना अपने मामूल नाल नमाज मुकम्मल करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली फिर ऐसा नमाज मुकम्मल की थी। मैं क्या समझा इस मसले जो अल्लाह दी नमाज होवे, इमामत मोहम्मद मुस्तफा दी होवे, इक्तदा सहाबा किराम दी होवे, फिर इंतजार क्यों। फरमाया ताकि उम्मत समझे, उम्मत को मालूम होवे नमाज इबादत खुदा दिए, अदा मुस्तफा दिए और मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमावे। खास तौर पे दुआ फरमाओ भाई शेख मोहम्मद यूसुफ साहब, शेख अहमद हसन साहब,
ثنا خان مصطفیٰ محمد حسن حسنینی صاحب، عزیزم محمد یعقوب صاحب، اللہ سارے کو رنگ لاوے جی، آمین انہاں دے بزرگاں دی بے حساب بخشش فرماوے، آمین اور ساکو بھی بغیر حساب دے بخشے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا رات ہنیری راہ نہ جانا، نالے دور سجن دا ڈیرا، قدم قدم تے خار ہزاراں، دکھاں درداں پا لیا گھیرا، نہ غم خار نہ ساتھی کوئی، ہن کون ونڈے دکھ میرا، آزم آکھی آقا میرے نو، ہن تے آپے پا جا پھیرا، جاکنی کے وقت آنا، چہرائے انور دکھانا، کلمائے طیب پڑھانا، کلمائے طیب پڑھانا، اپنے قدموں میں سلانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا جان نہ جان میرے محبوبہ، میں تا لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رل کے مرساں، تے نہ پچھا قدم ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے پھرساں، تیرے کتیاں دے پیر چمے ساں، آزم جان امانت تیری جد منگسو پیش کرے ساں، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا آقا کچھ دیر سے کھڑا ہوں، آقا مجھے بھیک دو خدا را، یہ ہے لاج بھی تمہاری اور یہ فقیر بھی تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست تشریف رکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قبلت جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ تعالیٰ جو کچھ کلام میں پڑھی ہے جو کچھ میرے ملک ہوئی من جملہ کلام اللہ ثواب سونے اندر جو ذکر اذکار ہوئے یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تبرک دعام جو بھی ہے تمام کی تگئی یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در روح اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما صدیقین شہداء صالحین اولیاء انبیاء مشایخین بزرگان دین تمام در روح ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام ماں و قربن کہیں آئیتے ہی مومن مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے جو فوتاً شہید ہیں تمام دلوں نے ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ خصوص بالخصوص حاضرین محفل دے جتنے عزیز و قارئ والدین جڑے اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ تعالیٰ انہوں دلوں پیش کرتے ہیں قبول فرما انہوں دے درجات بلند فرما یا اللہ اس پاک محفل دا صدقہ جتنے دوست اس پاک محفل تشریف گھنن سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما برکتاں عطا فرما خاص طور تے جنہاں دوستوں نے اس پاک محفل دا اہتمام کیتا ہے یا اللہ انہوں نے اجر عظیم عطا فرما برکتاں عطا فرما یا اللہ سرکار دی ساری امت دی خیر فرما اسا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرما یا اللہ اس پاک محفل دا صدقہ جتنے بیمار ہیں سب نو شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد نرین عطا فرما یا اللہ اس پاک محفل دا صدقہ جتنے بے روزگار ہیں انہوں نے حلال روزگار عطا فرما برکتاں عطا فرما سب دی خیر فرما یا اللہ تمام عالم اسلام دی خیر فرما خصوصی طور ملک پاکستان دی خیر فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ
گردابتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشہ و اطرتی اجمعین برحمتہ.